اللہ جل جلالہ کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اسی ضمن میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ کریم مجھے یا آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھ گنہگار کو اللہ نے محمدی کا حصہ نصیب فرمائے۔ اس کائنات عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ پانی کا چلنا ہو، ہواؤں کا رخ ہو، زمین میں سردی اور گرمی کا ظہور ہو، زندگی ہو، موت ہو، سرسبز کھیتیاں ہوں، اور ہر قسم کی رونق یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ دکھ بھی اللہ کی جانب سے ہے اور خوشی بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ مصیبت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور راحت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ رحمتوں کی برسات ہو یا اللہ رب العزت کے عذاب کی ہولناکی ہو، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں اس کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں۔ آج کی گفتگو وہ نہایت غور طلب ہے، اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ آپ نے نہایت توجہ سے، انہماک سے اور ہمتن گوش ہو کر سماعت کرنا ہے۔ آج کی گفتگو اللہ کی توفیق سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل اس کے بیٹھے بیٹھے یہیں حل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کوئی بھی مصیبت، جو کوئی بھی پریشانی، جو کوئی بھی دکھ اور جو کوئی بھی غم اور جو کوئی بھی اذیت اور جو کوئی بھی تکلیف زمین میں اترتی ہے، آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور تمہاری جان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ سب مصیبتیں، یہ سب دکھ اور یہ سب غم اور یہ سب اذیتیں یہ اللہ رب العزت کے ہاں پہلے سے ہی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یہ پہلے سے ہی اس کی لکھی ہوئی تقدیر میں موجود تھا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ کرنا اللہ رب العزت کے لیے نہایت آسان ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور ہر غم، بولیے، ہر دکھ اور ہر اذیت اللہ رب العزت کی جانب کی طرف سے ہے، تو جب یہ یقین ہو جائے تو لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، فرمایا کہ پھر
جو چیز تم سے جدا کر دی جائے یا جو چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس کس بات کا؟ یہ قرآن مجید ہے. جو چیز تم سے لے لی جائے تمہیں نہ دی جائے تو اس پہ افسوس کاہے کا؟ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. تو اس چیز پر خوشی کس چیز کی جس کو اللہ رب العزت نے دیا ہے؟ دیا بھی کس نے اور لیا بھی کس نے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اور اولاد کو واپس اگر لے لے تو وہ کون لیتا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ تو رزق اگر کم کر دے تو کم کرنے والا کون؟ اللہ ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر چیز تمہیں دے دی جائے تو اس پہ اترانا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. کیوں؟ چونکہ دینے والا اللہ رب العزت خود ہے. وہ تیری محنت سے تجھے اور تیری کاوش سے تجھے نہیں ملا، وہ تیری جد اور تیری جہد سے تجھے نہیں ملا، وہ سب اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت کے وسیلے سے ملا ہے. اور اگر وہ کچھ لے لے، واپس لے لے، تب بھی اس کی مرضی ہے. وہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اترانے والے اور فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو میں پسند ان کو پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرتا ہے اور فخر کرتا ہے. تو اب اس آیت سے کیا نتیجہ نکلا کہ جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، سر میں درد ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی عام سی بیماری ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بڑی بیماری ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو ہر مصیبت اللہ کی جانب سے ہے، ہر دکھ اور ہر غم اللہ رب العزت کی جانب سے ہے. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت، اس کا ایک ٹکڑا پیش کر دیتا ہوں. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے آتی ہے. اللہ کے اذن اور اللہ کے اجازت سے آتی ہے. غور کر رہے ہیں نا آپ؟ اس آیتوں پہ غور کرتے جائیں اور اس کا نتیجہ گفتگو کے اینڈ پہ آپ کو محسوس ہوگا. ان آیتوں کے ترجمے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. مصیبت اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتا ہے کہ مصیبت جو زمین پہ آئے، تمہارے جسموں پہ آئے، تمہاری جانوں پہ آئے، تمہارے مال پر آئے، کہیں پہ بھی مصیبت اور تکلیف اور اذیت اور دکھ آئے اور غم آئے، وہ میں دیتا ہوں. وہ کیا کرتا ہوں؟ میں دیتا ہوں. اور اگر آ جائے تو تیرے پاس چیز موجود ہو، میں کھینچ لوں تو تیری تو تھی نہیں، تو غم کس بات کا کر رہا ہے؟ دینے والا. اور اگر تیری ہے، تجھے میں نے دے دی ہے، تو خوشی کس بات کی؟ دینے والا میں ہوں. تو درمیان میں میرا اور آپ کا، بھئی ہمارا تو سانس نہیں ہے، جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی ہماری مرضی سے. اگر ہماری مرضی سے چلتا ہوتا تو ہمارے بہت ہی قریبی لوگ جو وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں تو ہم ان کی سانسیں واپس لا سکتے، ہم ان کی جانیں بچا سکتے. نہیں بچا سکتے، چونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جان بچانے والا بھی اللہ ہے اور جان لینے والا بھی اللہ ہے. اب جب یہ بات سمجھ لی تو پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مصیبت آتی کیوں ہے، مصیبت کیوں آتی ہے. اس کا جواب اللہ خود قرآن مجید کے اندر دیتا ہے. دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن کیوں آتی ہے اس کا جواب بھی اللہ دے رہا ہے. فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کوئی بھی مصیبت، جو کوئی بھی دکھ، چھوٹا ہو بڑا ہو، تکلیف چھوٹی ہو بڑی ہو، بیماری چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی بھی ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ،
یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت اور اعمال ہیں. یہ قرآن مجید کے اندر ہے، تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں. لیکن وہ رب بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے. وہ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اگر تیرے ہی اعمال کو دیکھنے لگ جاؤں، ہائے ہائے سبحان اللہ، واہ میرا رب کتنا کریم ہے. اگر تیرے اعمال کو دیکھنے لگ جاؤں، جو تو دن کو کرتا ہے، جو تو تنہائی میں کرتا ہے، جو تو رات میں کرتا ہے، جو تو جلوت میں کرتا ہے، جو تو مسجد میں کرتا ہے، جو تو اکیلے کمرے میں کرتا ہے، جو تو بازار میں کرتا ہے، جو تو گھر میں کرتا ہے، جو تو بستر پہ کرتا ہے، اگر تیرے اعمال کو دیکھنے لگ جاؤں تو پھر تو تجھے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملے اور پینے کے لیے بھی کچھ نہ ملے، اور تو اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے، گونگا ہو جائے، لولا ہو جائے، لگڑا ہو جائے، بے عزت ہو جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے. فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تیرے تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں، میں کریم ہو کر تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. بہت ساری غلطیاں تو میں تیری معاف کر دیتا ہوں، بہت ساری غلطیاں تو معاف کر دیتا ہوں، لیکن کچھ غلطیوں پہ معمولی سی پکڑ کرتا ہوں اور مصیبت دے دیتا ہوں. وہ بھی کس لیے؟ علماء کرام اور محدثین اور اولیاء کرام فرماتے ہیں اس لیے تاکہ بروز قیامت میرا بندہ حشر کے میدان میں ذلیل نہ ہو، حشر کے میدان میں آرام سکون سے، خوشی اور راحت سے جنت میں داخل ہو جائے، زمین میں مصیبت قبول کر لے، وہاں حشر کے میدان میں مصیبت نہ پڑے. اعمال کی سزا یہیں کہیں پڑھ لے، یہیں لے لے، وہاں حشر کے میدان میں نہ ہو. روایات میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مصیبت پہنچنے والے کو، جس کو مصیبت پہنچتی ہے نا، قیامت والے دن جب اس کو مصیبت کے صبر پر اجر دیا جائے گا، مصیبت کے صبر پر اجر دیا جائے گا، تو اس کا بس چلتا تو وہ تمنا کرتا یا اللہ میرے جسم کو تو کینچیوں سے کاش کاٹ دیتا، کاش میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیتا، مجھے کیا پتا تھا مصیبت پہ تو نے اتنا بڑا اجر عطا فرمانا ہے، مصیبت کے صبر پر اتنا اجر. تو جو مصیبت بھی ہے وہ کس کی طرف سے ہے، اور مصیبت آتی کس وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. آزمائش آسی کس وجہ سے ہے؟ ہماری وجہ سے آتی. بھئی دیکھیں، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے نا، بولیے سارے. بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہے. کوئی بندہ شراب پیتا ہے یا بدکاری کرتا ہے تو بعد میں اگر توبہ کر لے گا تو اس کی اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا اور سرے سے مٹا بھی دے گا. لیکن اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہو، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا جگر خراب نہ ہو، اس کا معدہ ڈسٹرب نہ ہو. فطرت کا قانون علیحدہ ہے اور اللہ کا قانون. فطرت کا قانون یہ ہے کہ جب آپ شراب پیئیں گے تو اندر کو نقصان ہوگا، سگریٹ پیئیں گے تو پھیپھڑے جلیں گے، اندر کا کینسر ہوگا. اسی طریقہ سے جب آپ زنا کریں گے تو جسم کی کمزوری ہوگی، منہ پہ پھٹکاریں پڑیں گی، یہ قانون ہے. لیکن جب اللہ معاف فرما دیتا ہے تو پھر اپنی رحمتوں کی برساتیں فرماتا ہے. مصیبت ہماری وجہ سے آتی ہے. تو اب بعض لوگوں پر مصیبت ہوتی ہے اور بعض پر آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت برائے آزمائش ہے یا مصیبت برائے مصیبت ہے؟ یہ آزمائش کے لیے ہم پہ مصیبت آئی ہے، امتحان ہے ہمارا، یا ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں اس وجہ سے مصیبت ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی بھی کوئی نشانی ہوگی نا. تو اس کی نشانی آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ ہے آپ سب کی. جس بھی غم، نہایت توجہ سے سننا ہے آپ نے، جس بھی غم اور جس بھی تکلیف اور اذیت اور دکھ کے بعد
پہنچنے کے بعد چاہے معمولی سا سر درد ہی کیوں نہ ہو، چاہے نزلہ اور زکام ہی کیوں نہ ہو، جس بھی مصیبت کے بعد آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، دین اسلام نے جو حکم دیا ہے اعمال کا، وہ اعمال آپ سے رکنے لگیں، تو آپ سمجھ جائیں یہ میرے اعمال کی بدولت یہ مصیبت آئی ہے۔ جو بھی دکھ آپ کو اللہ سے اور دور کرے، جو اذیت اور جو بیماری اللہ کو آپ سے اور زیادہ دور کرے، وہ سمجھ جائیں وہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ اور جس بیماری کے ملنے کے بعد، اور جس غم کے ملنے کے بعد، اور جس غریبی کے ملنے کے بعد، اور جس دکھ کے ملنے کے بعد آپ کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت میں اضافہ ہو جائے، سمجھ جائیں اللہ مجھ پر مہربانی فرما رہا ہے۔ بندہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے تو پیپر دے کے 6ٹھی میں جاتا ہے یا بغیر پیپروں کی آگے چلا جاتا ہے؟ بولیے نا ذرا۔ تو جب 10ویں میں جائے گا تو پھر بورڈ کے پیپر ہوں گے، تو تھوڑا سا مشکل ہو گیا نا کام۔ جیسے جیسے کلاس بڑھتی ہے، امتحان بھی، تو کتابیں بھی مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں اور امتحان بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی فیڈرل بورڈ ہے، کبھی بنڈی بورڈ ہے، تو پھر بورڈ میں قدم رکھنے کے لیے کتابیں مشکل پڑھنا پڑتی ہیں بابا، پھر ٹیوشن بھی پڑھنا پڑتا ہے، پھر اچھے سے پڑھنا پڑتا ہے، پھر نمبر لینے کے لیے اور پڑھنا پڑتا ہے۔ اب جس کو اللہ تک پہنچنا ہے، اگر وہ پہلی کلاس میں ہے تو اس کے امتحان کی کنڈیشن اور ہوگی۔ اگر اللہ کی راہ میں چلتے چلتے 5ویں کلاس میں پہنچ گیا ہے تو اب اس کے امتحان کی کنڈیشن اور ہوگی۔ اب اللہ کی راہ میں چل پڑا تو 10ویں منزل پہ پہنچ گیا، اب اس کے امتحان کی کنڈیشن تھوڑی سی اور ہو جائے گی۔ غربت بھی آ سکتی ہے، فقیری بھی آ سکتی ہے، تنگ دستی بھی آ سکتی ہے، فقر اور فاقہ بھی آ سکتا ہے، لوگ سلام بھی نہیں کر سکتے، عزت بھی چھینی جا سکتی ہے، رسوائی بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے کسی بھی ذریعے سے، کیونکہ اب اس کو 10ویں منزل سے نکال کر 11ویں میں پہنچانا ہے۔ تو جب 11ویں میں پہنچے گا تو پھر اس کے بعد امتحان دے گا تو پھر 12ویں کلاس میں پہنچے گا نا۔ بولیے نا سارے، امتحان تو پاس کرنا پڑیں گے نا۔ اور پھر کسی کو اگر ایم فل کرنا پڑ جائے، ایم اے کرنا پڑ جائے، پھر اس کے ساتھ اس کو تھیسس بھی لکھنا پڑتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جوان میری بات سمجھ رہے ہوں گے، اس کو تھیسس لکھنا پڑتا ہے۔ اب ایم فل کرنے کے لیے، ایم اے انگلش کرنے کے لیے تھیسس لکھنا پڑتا ہے، حالانکہ پڑھ تو وہ اور بھی کتابیں رہا ہے، تو وہ پڑھنے کے بعد اسے پاس کر دینا چاہیے۔ اب وہ اچھے نمبر لینے کے بعد بھی اس کی ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک وہ تھیسس لکھ کر اپنے استاد کو پیش نہیں کر دیتا۔ اب کلاس بڑھ گئی، اس کی کتابوں کی شکل بدل گئی، اب اس نے خود پریکٹیکل کر کے لوگوں کو خود لکھ کر دینا ہے، یہ کنڈیشن بھی آتی ہے۔ اور پھر جب بندہ اس راہ میں چلتا ہے تو اس کو بھی تھیسس لکھنا پڑتا ہے۔ کس پر؟ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر۔ علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے ظاہری ہو چاہے مدرسے کا علم ہو، علم حاصل کرنے کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اور اندر کا تھیسس لکھنے کے لیے سفید دل چاہیے۔ جب سفید دل ہونے لگتا ہے تو امتحان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ ٹھوک بجا کے لیتا ہے۔ آپ ایک جوتا خریدتے ہیں تو کبھی سروس میں، کبھی باٹا پہ، کبھی کدھر، صرف ایک جوتا خریدنے کے لیے ٹھوک بجا کر صرف ایک جوتا چیک کرتے ہیں، تو اللہ اپنے بندے کو قریب کرے گا تو بغیر آزمائش کے لے لے گا۔ ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے اس قابل بھی ہے کہ۔ اب کسی نے ایم فل بھی پاس کر لیا، اب کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو پی ایچ ڈی کا امتحان اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس نے لوگوں کے سامنے بیٹھنا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے سکالر بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے بیٹھ کر اس کا لکھا ہوا جو تھیسس ہوگا، جو مقالہ ہوگا، اسی پہ اس کے سامنے بیٹھنے والے اس پہ اعتراض کریں گے،
یہ تو نے غلط لکھا ہے، اس پہ دلیل دے، وہ دلیل دے گا، اس کو دلیلیں دیتے دیتے وقت گزر جائے گا، اور پھر اگر وہ امتحان پاس کر لے گا تو اس کو ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے گی۔ اسی طریقے سے جب اس راہ میں قدم رکھا جاتا ہے تو بندہ ایک سیڑھی چڑھتا ہے، پھر دوسری چڑھتا ہے، پھر تیسری چڑھتا ہے، پھر چوتھی چڑھتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا 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 اس کی کنڈیشن ادھر تک پہنچ جاتی ہے، امتحان پاس کرتے 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 بغداد جا پہنچتا ہے۔ پھر بغداد جا کے اپنے تھیسس دیتا ہے، یہ ہے میرے اعمال، ہے سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ یہ میرے اعمال ہیں جی، راتوں کو بھی جاگتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، اذکار بھی کرتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا، درود و سلام بھی پڑھتا تھا، گناہوں سے بھی بچتا تھا، آنکھوں بھی بچاتا تھا، کانوں کو بچاتا تھا، زبان کو بچاتا تھا، شرمگاہ کو بچاتا تھا۔ یہ سارے کا سارا تھیسس ہے بابا جی، دیکھیے یہ پیش کر دیا ہے۔ اب اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو پی ایچ ڈی تو مدینے میں ہوتی ہے، جا کے وہاں جا کے ہوگا پیش۔ بغداد والے نجف میں لے جائیں گے حضور حیدر کرار کی بارگاہ میں، اور مولا علی وہاں سے ولایت کی مہر تب لگائیں گے جب زہرا کے بابا کی مرضی ہوگی۔ تو جب سب جہاں سے امتحان پاس ہوں گے تو محبوب کریم اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ اس پہ مصیبت آئی، اس پہ دکھ آیا، اس پہ بیماری آئی، اس پہ اذیتیں آئی، اس کو بھوکا بھی رکھا گیا، اس کو پیاسا بھی رکھا گیا، اس کو ذلیل اور رسوا بھی کیا گیا، لیکن ربا تیرا در اس نے نہیں چھوڑا، شکوہ اس نے نہیں کیا، شکایت اس نے نہیں کی۔ اس کو پتا تھا مصیبت دینے والا اور راحت دینے والا، غم دینے والا بھی اللہ ہے، دکھ دینے والا بھی اللہ ہے، خوشی دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، حسن دینے والا بھی اللہ ہے، جمال دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ تیری خاطر کبھی یہاں جاتا کبھی وہاں جاتا، کہیں سے میرے مولا کی خبر آ جائے، ہر مصیبت کو برداشت کرتا رہا۔ پھر اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ جو مصیبت دینے والا ہے اس کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے، اس کو اجر مل جاتا ہے، اس کو مقام مل جاتا ہے۔ تو جو کوئی بھی مصیبت ہے وہ ہماری وجہ سے آتی ہے، اللہ کی وجہ سے۔ ہم خود مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں، خود مبتلا کرتے ہیں۔ تو اگر آزمائش ہوگی تو بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا، اور اگر مصیبت ہوگی، مصیبت برائے مصیبت ہوگی، اور مصیبت اپنے کرتوت کی وجہ سے آئی ہوگی، تو اس کے کرنے کے بعد نمازیں چھوٹ جائیں گی، ذکر اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، درود و سلام، شرم و حیا، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اب میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آپ بعض لوگ جاتے ہیں، دیکھیے کسی پر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے شفا نہیں ملتی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں سے شفا نہیں ملتی تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کرتا ہے نا۔ تو جب کچھ لوگ پھر جب علاج کروا کر تھک جاتے ہیں تو پھر پیروں فقیروں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ فلاں بندہ ہے وہ دم ڈالتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، فلاں بندہ ہے وہ دم ڈالتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے کرنا بھی چاہیے، لیکن جس کے پاس جائیں وہ اللہ کا بندہ ہو، کیا ہو؟ نیک صالح آدمی ہو۔ اور یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا تو آپ کو گفتگو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ پہ کوئی مصیبت، دکھ اور غم آئے تو آپ کسی عامل کے پاس نہ جائیں، آپ کسی کامل کے پاس جائیں۔ عامل تلاش نہ کریں، وہ کہے گا تویز دب دیو جی، اٹ تلے دب دیو، قبرستان ہی دب دیو، اور فلانی جگہ دب دیو، اور فلانی جگہ دب دیو۔ بھی کیوں دب دیو؟ جس کی نظر کام کرتی ہے اس کو تعویذ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بات سمجھے آپ میری؟ نظر کام کرتی ہو
تعویذ دینے کی ضرورت، وہ نظر سے ہی سارے کام چلا دیتا ہے، وہ معاملات سٹ کر دیتا ہے۔ ہاں تسلی کے لیے شاید تعویذ دے دے اگر کامل بھی ہو، کیونکہ ہمارے ذہن تعویذوں میں پھنسا پڑا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ وہ جی فلانے نے تعویذ کر دیے، وہ جی فلاں نے جادو کر دیا، فلانے گنڈا کر دیتا، جی فلانے یہ کر دیتا۔ اللہ اکبر، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے 3-4 دن پہلے کسی کا، مجھے ایک خاتون نے ایک پیغام بھیجا کہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بتا دیجیے۔ اچھا میں نے ان کو کہا کہ یہ عمل ہے، یہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ کہا یہ تو ہم کریں گے، لیکن استاد یہ دسو کہ کوئی بندش ہوئی ہے، دسو جی کوئی بندش ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوتا ہے بندش، کیا ہوتا ہے؟ جی میں فلانے بندے کول گئی ہوں تے وہ کہنا جی بندش ہوئی ہے تے ہن میں بندش ختم کر دی تھی۔ سادے بندے، ماتڑ لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا جس نے بندش کی ہے وہ اللہ سے زیادہ دلیر تھا؟ بھی اللہ رشتہ کرنا چاہتا تھا، اس نے بندش کر دی، وہ اللہ سے زیادہ دلیر ہے جی میرے رزق میں بندش کر دی۔ ابھی کیوں؟ وہ اللہ سے زیادہ دلیر ہے جس نے بندش کر دی۔ اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینا چاہتا ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا نکما آدمی وہ بندش کرے بیٹھا ہے۔